اس حوالے سے کہ ایک لڑکی کا ایک گاڑی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اتنی دور سے 1250 کلومیٹر سفر طے کر کے لاہور پہنچنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا. بقول دعا کہ ان کا کوئی پلاٹ تھا DHA کراچی میں جو تایا ابو کے ساتھ میرے فادر کا مسئلہ چل رہا تھا. اس پلاٹ کی وجہ سے میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میری جو شادی ہے وہ زین العابدین سے ہو جائے. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹائمز. ناظرین، دعا زہرا کا کیس آج کس نہج پہ پہنچا ہوا ہے اور اسی بارے میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس اینکر پرسن سے جن کی دعا زہرا تک بآسانی رسائی ہوئی ہے لاہور میں. تو آئیں جانتے ہیں ان سے آگے اب کیا معاملات چل رہے ہیں اور کتنے معاملات رہتے ہیں اور کیس میں کون کس حد تک ٹھیک ہے اور کون کس حد تک غلط ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے کہا بآسانی رسائی. بآسانی رسائی نہیں ہوئی. میں نے 2 مہینے اس کیس پر محنت کی ہے اور بہت زیادہ اس کیس کو دیکھا ہے اور اس کے بعد بہت سارے ریسورسز اور سورس کے بعد جا کر اس تک کیس تک رسائی حاصل ہوئی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور اب اللہ نے کروا دیا مجھ سے. زبردست. کیونکہ میں بھی یہی چیز سوچ رہا تھا کہ بڑے بڑے لوگ ابھی بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ جن کی رسائی نہیں ہو پا رہی، تو نو ڈاؤٹ آپ کا اس کے اوپر ورک ہوگا، آپ نے ورکنگ کی ہوگی، محنت ایفرٹ کی ہوگی کیس کے اوپر، تبھی آپ کی وہاں تک رسائی ہوئی ہے. میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں سر. کوئی بات. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے مطابق، آپ تو ظاہر ہے جا کے خود مل کر آئے ہیں، آپ نے قریب سے مسئلے کو دیکھا ہے، قریب سے مسئلے کو سمجھا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کس کو غلط قرار دیں، کس کو صحیح؟ اپنے حساب سے کام کر رہی ہے اور ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں، اعلیٰ عدلیہ ہے، ان کے بھی کچھ فیصلے ہیں. میں کسی بھی چیز کے خلاف یا ان کے کام کو نہیں کہوں گا. سب وہ اپنے قانونی معاملات کو دیکھ کے کام کر رہے ہیں. اور دوسرا رہی دعا زہرا کیس کے حوالے سے بات، دعا زہرا سے ملاقات کے حوالے سے، تو سب کی نظر میں تھا کہ اغوا کار گینگ ہے، اغوا کیا گیا لڑکی کو کراچی سے. تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شاید لڑکی کو اغوا کر کے لے آئے ہیں. جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ اغوا کیا گیا ہے. لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ پیزا کھا رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، خوش گپیاں لگا رہی تھی، پریشان بھی تھی کہ کس طریقے سے اس کی عزت کو میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے. ہزاروں لڑکیاں جو روز کورٹ میرج کرتی ہیں، لیکن ان کے کیس کو خاص ٹاپک بنا کر میڈیا پر اچھالا گیا اور اس کی ہائپ کریٹ کی گئی. اوکے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا زہرا کا وہاں کراچی سے اتنا لاہور تک کا سفر جو ہے وہ کیسے، اس نے یقیناً آپ کو ساری داستان سنائی ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ناظرین تک بھی وہ حقیقی حقائق ضرور پہنچائیں جو کہ ابھی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں لوگوں تک، کیونکہ ہر بندہ الگ طریقے سے بات کر رہا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یقیناً ویلڈ کریں، کیونکہ آپ خود اس شخص سے مل کر آئے ہیں جس شخص کا یہ کیس ہے. تو پلیز ہم میرے ویورز کو تھوڑا سا انفارم کیجیے گا اس بار. بھائی، جب دعا زہرا سے میری بات ہوئی اس حوالے سے کہ ایک لڑکی کا ایک گاڑی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اتنی دور سے 1250 کلومیٹر سفر طے کر کے لاہور پہنچنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا. ٹھیک ہے، بڑا خطرناک تھا. تو دعا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میرا پل پل دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. بڑا مشکل تھا یہ سفر میرے لیے اور یہ مشکل سفر طے کر کے میں لاہور پہنچی ہوں. تو یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن اللہ نے خیر خیریت سے اس کو لاہور پہنچا دیا. سر، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ دعا اس طرح ٹیکسی میں 1200-1300 کلومیٹر دور کا سفر کر کے آنا، پھر ایون اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، بقول دعا کہ اس کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے، اور پھر اس طرح وہ ٹیکسی والا آخر کون تھا، وہ منظر عام پہ آیا ہے یا نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا؟ ان سوالوں کو کون جواب دے گا؟ ٹیکسی والا کون تھا اس کا مجھے نہیں پتا. اور دعا کے سفر کے حوالے سے کہ ایک لڑکی، میں کیونکہ اس کے الفاظ ہیں کہ وہ سفر طے کر کے آئی ہے، اس میں اگر اپنی رائے دوں گا تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، میری رائے نہیں ہے. جو اس نے کہا میں وہ بتا سکتا ہوں کہ اس نے کہا کہ مجھے کافی مشکل کا سامنا رہا. ٹیکسی سے اتر کے صرف ایک دفعہ میں نے پانی کی بوتل لی اور وہ ایک بوتل راستے میں پورے بوتل میں نے ختم نہیں کی. ٹھیک ہے. اور دعا کے جو خاوند ہیں، جو لڑکا ہے، انہوں نے ان دونوں کے جو معاملات آپ نے آپس میں دیکھے، آپ نے کیا آبزرو کیا کہ لڑکی ابھی خوش ہے یا لڑکی واپس جانا چاہتی ہے یا کیا؟ میں اب آپ کی پرسنل رائے لینا چاہوں گا، کیونکہ ایک بندہ اگر کسی چیز کو قریب سے دیکھتا ہے تو یقیناً وہ اپنی کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتا ہے. تو آپ مجھے کوئی ایسی اپنی رائے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لڑکی کی جو بات ہے وہ یقیناً سچی ہے، یا اب وہ لوگ خوش ہیں، یا اب کے ان کے آگے فیوچر کے کیا معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میری اس میں کوئی رائے نہیں ہے. جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لڑکی یہ مجھے کہہ رہی ہے، میں نے اس سے جب سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی ہوئی ہے، آپ سے زبردستی نکاح کیا گیا ہے، آپ کو اغوا کیا گیا، تو اس نے کہا یہ اغوا مجھے نہیں کیا گیا، میں نے اپنی مرضی سے پسند سے محبت کی شادی کی ہے ظہیر کے ساتھ. اور اس نے اپنے والدین کو بھی یہی پیغام دیا جب میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اپنے والدین سے جب عدالت میں ملاقات کی تو وہاں پر آپ کی کیا اپنے والدین سے بات ہوئی، تو اس نے یہی جواب دیا کہ میری اپنے والدین
سے جب ملاقات ہوئی تو میرے والدین مجھے فورس کر رہے تھے کہ آپ ہمارے حق میں بیان دے دو, آپ ان کے خلاف بیان دے کر گھر واپس چلی جاؤ. تو اس نے کہا کہ میں گھر اسی صورت واپس جاؤں گی جب آپ لوگ ظہیر کے ساتھ صلح کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور میرے اس نکاح کو قبول کرتے ہوئے مجھے اپنے گھر لے جائیں. ٹھیک ہے, تو دعا نے آپ کو یہ بتایا کہ ایسی آخر کون سی وجہ بنی جو اس نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا لیا, اور یہ بچے آپس میں کب سے بات کر رہے تھے, ان کا بات ہونا کس طرح سے شروع ہوا, سوشل میڈیا کے کون سے پلیٹ فارم پہ ان کی دوستی ہوئی, پھر بات اس حد تک پہنچی؟ دعا زارا نے کہا کہ یہ انتہائی قدم میں نے بڑی مجبوری میں اور بہت زیادہ کوشش کے بعد اٹھایا جب میرے گھر والے مان نہیں رہے تھے ان کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے. یہ دعا کے الفاظ ہیں, میرا اس میں کوئی نہیں ہے. میں نے اپنی صحافی ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے, اور کوئی بھی ہوتا تو وہ جا کے انٹرویو کرتا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا. باقی الزام ہیں اغوا والے اور باقی ساری چیزیں, بہت سارے لوگوں نے کیس کو رنگ دینے کی کوشش کی, لیکن دعا نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, اس نے والدین کے خلاف گئی ہے, یہ غلط تھا. دعا کو اپنے والدین کی مرضی کو شامل کرنا چاہیے تھا, اپنے والدین کی خوشی کو دیکھنا چاہیے تھا جو اس نے نہیں دیکھا, اور والدین کو چاہیے تھا اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کی خوشی کے مطابق اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے. اور دعا جس طرح سے اپنی ایج بتا رہی ہے اور دعا کے والدین جو ہیں وہ کچھ اور ایج بتا رہے ہیں, اس میں بھی ایک اختلاف ہے. آپ کو دعا نے اپنی کیا ایج بتائی اور اس نے کیسے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جو بات دعا کر رہی ہے وہی سچ ہے؟ دیکھیں, کسی کو بھی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ 13-14 سال کا ہوگا, اور کچھ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ 16-17-18 سال کا ہوگا, اور یہی ہوگا. دعا مجھے لگتی ہے کہ دعا 17 سال کی ہے, اور جو کاظمی صاحب وغیرہ کہہ رہے ہیں اب ان کی بیٹی ہے. لیکن سر ان کے والدین تو جو ہیں وہ اپنا نکاح نامہ بھی لے کر ساتھ عدالت میں پیش ہو گئے, انہوں نے بتا دیا کہ عدالت میں جو پیش چیزیں کی ہیں اس میں ثابت بھی نہیں نا وہ کر سکے. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, مجھے تو دکھ ہے, سب کی طرح دکھ ہے, ان کے والدین کی طرح مجھے بھی دکھ ہے, لیکن عدالت میں جو چیزیں ثابت نہیں ہو سکی, ہماری اعلیٰ عدلیہ آنریبل ہمارے ادارے ہیں, میں اب ان کے فیصلے کو کیسے جھٹلا دوں؟ آپ جھٹلا دو؟ نہیں, بالکل نہیں. عدالت کے فیصلے کو آپ کیسے جھٹلا سکتے؟ ٹھیک ہے, اب عدالت کے فیصلے کے خلاف میں کیسے بات کر دوں, یا میں میاں بیوی کو کیسے کہہ دوں کہ آپ دونوں طلاق لے لو؟ یہ شیطانی عمل ہے طلاق کروانا. میں ایسے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی آپ طلاق لے لو, آپ طلاق کروا دو, اور کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ طلاق کروا دو, طلاق ہو جانی چاہیے. اللہ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ کسی کی طلاق کروائیں یا آپ کسی کی طلاق کے بارے میں بات کروائیں. بالکل ایسا ہی ہے ناظرین, جیسا کہ طلاق کا معاملہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی طلاق کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. اب اگر اس طرح سے ان کا نکاح ہو ہی گیا ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے, اور ان کے ان تمام مسائل کو حل کر کے انہیں بھی ایک نارمل کپل کی طرح زندگی جینے کا موقع دے اور ان کے لیے آسانیاں ہوں. کوئی ایک ایسی بات دعا کے بارے میں بتائیں جو آپ کو لگا ہو کہ بچی کے گھر والے, بقول بچی کے, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر والے ان پہ مظالم ڈال رہے تھے, یا جب دعا نے اپنے پیرنٹس کے سامنے اپنا شادی کا ارادہ, نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے گھر والوں نے فوراً انکار کر کے اس کے لیے موبائل لے لیا, ٹیب لے لیا, جس پہ دعا ذرا آپس میں اس سے بات کرتی تھی, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دعا نے کیا بتایا آپ کو؟ دعا سے جب میری اس حوالے سے بات ہوئی تو دعا نے کہا کہ میری ظہیر سے دوستی ہوئی تھی, 2-3 سال سے ہم بات کر رہے تھے آپس میں, اور جب میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے مجھے مارا اور منع کر دیا کہ ہم جہاں پہ تمہارا کریں گے وہیں کریں گے. بقول دعا کے ان کا کوئی پلاٹ تھا DHA کراچی میں جو تایا ابو کے ساتھ میرے فادر کا مسئلہ چل رہا تھا, اس پلاٹ کی وجہ سے میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میری جو شادی ہے وہ زین العابدین سے ہو جائے, جو دعا زارا کے تایا زاد تھے, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ ہو جائے. تو میرے والدین یہی چاہ رہے تھے کہ اس پلاٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جب ان کی شادی ہو جائے گی, لیکن والدین نے سے جب میں نے بات کی کہ میری شادی ظہیر سے کروا دے, میں اس کو پسند کرتی ہوں, تو والدین نے مجھے مارا اور ان کے ساتھ شادی کروانے سے اور رشتہ طے کرنے سے انکار کر دیا, جبکہ ظہیر کی فیملی لاہور سے کراچی کے لیے آ چکی تھی, لیکن میرے والدین نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا. یہ دعا کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ناظرین اب دیکھا جائے تو دعا کا بیان بالکل برعکس ہے ان کے والدین کے بیان سے, اور ان کے والدین کا جو رد عمل ہے, جس طرح سے وہ نظر آ رہا ہے کہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں اور عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں, اور دعا نے بالکل اس کے برعکس بیان دیا ہے. ہم تو ہو گئے پریشان, مطلب اب عدالتوں میں بھی جب ثبوت جائیں گے اور باقاعدہ ساری چیزوں کے ساتھ ہی عدالت کا بھی فیصلہ آتا ہے اور آئے گا, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت پبلک کس نہج پہ کھڑی ہے؟ پبلک تو ہو گئی پریشان, اور پبلک کو کیا چاہیے اس بارے میں کہ وہ کوئی فیصلہ دے یا نہ دے, یا پبلک الٹی سیدھی باتیں کرنا چھوڑ دے اور ان بچوں کو جینے دے اب آرام سے؟ کچھ اس بارے میں بھی پبلک کے لیے میسج دیں, کیونکہ آپ نے, میں پھر اگین کہوں گا کہ آپ نے بڑا قریب سے اس مسئلے کو دیکھا ہے, جو چیز آپ نے آبزرو کی ہے اس کے اکارڈنگ آپ پلیز کچھ نہ کچھ کہیں پبلک کو. دیکھیں, میں تو یہی کہوں گا, میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی میں اس موقع پہ ڈٹا ہوا ہوں
کہ میری دعا زارا اور ظہیر سے ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن میں ان دونوں کو اپنے معاشرے کا عظیم کردار بالکل نہیں مان سکتا. یہ ہمارے معاشرے کے عظیم کردار نہیں ہیں. انہوں نے غلطی کی ہے، نکاح کر لیا ہے، اب ان کو ایکسیپٹ ضرور کرنا چاہیے، لیکن مثال نہیں بنانا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ ایسا کیس ہمارے معاشرے میں دوبارہ کبھی آئے. ٹھیک ہے، میں وہی کہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی رضامندی کو دیکھتے ہوئے، ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کریں. اپنے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے کوئی ایسا اسٹیپ ایسا کوئی اسٹیپ نہ اٹھائیں کہ ان کے بچوں کی زندگی برباد ہو جائے. نہ والدین کو چاہیے ایسا، نہ بچوں کو چاہیے. بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خوشی کو دیکھیں، ان کی رضامندی کو دیکھیں، ان کا دل نہ دکھائیں. ہمارے معاشرے کو بھی چاہیے کہ بھائی جب تک آپ کے سامنے حقیقت نہ آ جائے آپ چیزوں کو اچھالیں مت. میری یہی کوشش تھی کہ میں اس کیس میں حقیقت کو سامنے لے کر آؤں، اور وہ میں نے کوشش کی اور کامیاب ہوا. اور بہت سارے لوگ یہ میری پہ تنقید صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جو میں نے کام کر دیا وہ نہیں کر سکے، اور جیلس، حسد میں، بغض میں آ کے وہ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں. تو کرتے رہے. میری والدین نے میری ایسی تربیت نہیں کی. میرے والدین نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرو. تو میری ان کے ساتھ دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت کے راستے پہ چلائے. ٹھیک ہے، تو سر اب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے دعا زارا کے حراست کے معاملات چل رہے تھے، تو اب دعا زارا ان سب چیزوں سے باہر ہیں اب، یا ابھی بھی ان کے اوپر کوئی حراست کا جو خنجر ہے وہ ابھی بھی لٹک رہا ہے؟ عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ دعا زارا بالغ ہے، وہ جس کے ساتھ جانا چاہے جا سکتی ہے. اس نے اپنے شوہر کا انتخاب کر لیا، تو اب وہ آزاد ہے، زندگی گزار رہی ہے. لیکن تکلیف میں ہے کہ اس کے والدین بار بار میڈیا پر چند یوٹیوبرز کی وجہ سے آ کر بار بار بیان دے رہے ہیں، جس سے وہ تھوڑی پریشان ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کریں. بے شک اس نے غلط کی ہے، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. نکاح نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور دونوں فیملیز کے بڑوں کو ایک جگہ بیٹھ کر اب اس پر ایک فیصلہ کرنا چاہیے جو دونوں فیملیز کے حق میں. کہوں گا کہ یار ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم پازیٹیوٹی کو ہم جتنا عام کر سکتے ہیں ہم کریں، نیگیٹیوٹی سے ہم لوگ کوسوں دور رہیں، اور یہی چیز ہمارے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان صہیب احمد کو دیجیے اجازت. ایسے ٹائمز کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.